آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور انٹرسٹنگ اسٹوریاں دیکھنے کے لیے۔ بلقیس ریاض نیو یارک کے ساحل سمندر پر فیری کشتی کھڑی تھی جو کہ لوگوں کو بٹھا کر اسٹیچو آف لبرٹی تک پہنچاتی، مگر فیری میں سوار ہونے کے لیے ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ فیری کچاکچ بھری تھی۔ قطار میں کھڑے لوگ دوسری تیسری فیری کا انتظار میں کڑی دھوپ میں ہاتھوں کو کورک، برگر اور جوس اور مووی کیمرے پکڑے کھڑے تھے۔ اس ہجوم میں صرف جوان اور بچے ہی نہیں تھے بلکہ بوڑھے حضرات بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ قطار میں کھڑے لوگوں کا جی بہلانے کے لیے ایک سیاہ فام شخص اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کرتب دکھاتے دکھاتے لوگ سے روپے بھی بٹور رہا تھا، مگر کسی کو مجبور نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے روپے دے۔ ساحل سمندر پر جہاز، کشتیاں اور فیری کھڑی تھی۔ دور سے اسٹیچو آف لبرٹی اور سمندر کے دوسرے کنارے پر عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ مینہٹن، نیو یارک ڈاؤن ٹاؤن کی عمارتیں تھیں۔ لوگوں کی قطار کے سامنے ریل وے پر اسٹیچو آف لبرٹی اور امریکہ کے مختلف مقامات کی تصویریں بک رہی تھیں۔ قریبی بینچ بچے تھے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی سی قطار کو ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی فیری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکیں۔ اس قدر دھوپ تھی مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے لیے تو موسم اتنا شدید نہیں تھا مگر امریکی لوگ جو برا حال تھا، منہ ان کے سرخ تھے۔ مرد اور عورتوں نے بنیان اور نقرے پہن رہی تھی۔ ایسا موسم تھا جیسا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر پاکستان جون جولائی میں کسی سیرگاہ میں دوپہر کے وقت چلے جائے تو ان کا کیا حال ہو۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ میری نگاہ دوسری جانب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ، قمیض اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ وہ مشکل اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ اٹھاتا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کے میز پر رکھا تھا۔ لوگ اسٹیچو آف لبرٹی کے ٹکٹ لینے کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ ڈالر اس کے ڈبے میں ڈال کر جاتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ انتھک محنت کر رہا تھا، اتنا معذب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا، چاہے تو خیرات کے جائے، مگر مجھے رہ رہ کر خیال ستا رہا کہ اگر وہ لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی لاچاری کے سبب وہ بھیک مانگتے ہیں۔ اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاص ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کے بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی گود میں اٹھائے شگل لگاتی ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت ہے، بیوی تو حج کرنے چلی گئی، تیرا شوہر جیتا رہے۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ دیں تو وہ بد دعاؤں پر اتر آتی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بکے چلے جاتی ہے۔ بد دعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ بیوی کام کرے گی تو 100 بہانے بنائے گی، اتنے چھوٹے بچے کے کام کیسے کر سکتی ہو، میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون بنا کر دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ خیر، بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پہ کھڑی فیری کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے سے قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں جینے کی امنگ تھی۔ وہ ہر لمحے کو مقید کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔ میں یہی سوچتے ہوئے وہاں سے چلی آئی کہ وہ اچھے اصول انہوں نے زندگی میں اپنا لیے ہیں، ہمیں بھی وہ سیکھ کر اختیار کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔